अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक और अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्ती और तवानाई वाली ज़िंदगी अता करे, बीमारियों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमारे तमाम दिली जायज़ मक़ासिद को, तमन्नाओं को अल्लाह ताला हमेशा पूरा करता रहे, आमीन। तो अपनी ही बात सबसे पहले तो आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करिए और अच्छी लगे तो लाइक्स भी करिए और कमेंट्स भी लिखिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का नाम है खसारा। राइटर है ज़ोया एजाज। शुरू करते हैं। आफ़ताब के सुनहरे नकारों ने कायनात में ज़िंदगी की बेदारी का बुग़ल बजाया तो बशर अपनी अधूरी व तिश्ना ख्वाहिशात की तकमील के लिए असरनो जद्दोजहद की मदार में भटकने लगा। लेकिन आज़्व मुअत्तल की मानिंद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस मदार की मुसाफत ने पाँव पर छाले के सिवा कुछ भी नहीं दिया था और वो हसरत से अपने खूने जिगर से सींची गई नस्ल को इस मुसाफत में हलकान देखकर बेबस सी खामोशी में खुद को महबूस पाते थे। इस ताफुन ज़दा कमरे से बाहर भी ज़िंदगी की चहल पहल उरूज पर थी। समाअत में पड़ने वाली आवाज़ों से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि घर के मकीन इस नहीफ वजूद से दानिस्ता तगाफुल बरत रहे हैं। घरेलू इंतज़ाम व इंसराम के तयन करदा जुज़वी वक्ती मुलाजमा कमरे में झांक कर इंतहाई नागवार मुँह बनाती हुई चली गई थी। अब आने वाले लम्हात की शर्मिंदगी का कड़ा एहसास इस नहीफ वजूद के लिए अपने आसपास फैले ताफुन से कहीं ज़्यादा बायस इज़्तिराब था। उसने कुर्ब से अपनी बूढ़ी आँखों को मींच ली, लेकिन अहले खाना की सर चढ़ी मुलाजमा की एहानत की हद तक साफ वो तबसरे समातों में जहर घोल रहे थे। आय हाय बाजी जी, आपका घर तो गंदे जौहर जैसा लगने लगा है अब। इन बाबा जी को कहीं किसी अदारे में क्यों नहीं दाखिल करवा देती? कहीं दाखिल करवा दीजिए ना। मुलाजमा बनावटी हमदर्दी लहजे में समोकर बोली। मैंने तो बारहा कहा है, लेकिन इनके कानों पर जू रेंगे तब ना। बहू की तनफुर ज़दा आवाज़ उभरी। बुलवाती हूँ अभी फीके को, धुला देगा बूढ़े को। बाबा जी को खाक रूप से साफ करवाएंगी? साहब को इल्म हुआ तो जाओ खुद ही कर दो जाकर तुम ही। बड़ी आई हमदर्द, वो कड़वे लहजे में बोली। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये अजाब। उसके शौहर ने वाज़े अल्फाज में उनके लिए एक कुल वक्ती मुलाजिम रखने की हिदायत जारी कर रखी थी, लेकिन उसे अपने पास जद्दा बुलवाने से इनकार कर दिया था। नतीजतन वो मुंतकिमुल मिजाजी की आखिरी हद को छूने लगी थी और सियानी कहते हैं इंतकाम लेने में औरत और नागिन में कोई फ़र्क नहीं रहता। लक्ष्मीपुर की इस नवाही बस्ती में फलक पर छाई घंघोर घटाएं छाजू बरस रही थी। फिजा में रची मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की दिल फरेब जल तरंग दिलों में बिलावजा ही तरंग बेदार कर रही थी। लेकिन बस्ती के इंतहाई शुमाली कोने में मौजूद एक घर के नुफूस हसरत व यास के आलम में बैठे उदास नज़रों से बारिश के कतरों को ज़मीन की कोख में समाते देख रहे थे। बाहर लड़के वाले निकर बनियान पहने कागज़ की कश्तियाँ और जहाज़ बनाकर पानी में छपाक छपाक खेल रहे थे। 10 साला इलियास और 8 साला वसीम बरामदे में बिछे तख्त पर घुटनों में सर दिए बैठे थे। उनके सभी दोस्त बार बार उन्हें बुलाने आ चुके थे, लेकिन उनकी यासियत देखकर वो फिर लौट जाते। मुबारक अली बावर्ची खाने में सीलन ज़दा लकड़ियों पर आग जलाने की कोशिश कर रहा था और उसी में हलकान हो रहा था। उसकी नज़र आज टूटी खिड़की से बाहर बैठे दोनों बेटों पर पड़ी। उसी पल कई माह से छाया हुआ तज़ब्ज़ुब ख़त्म हो गया और एक फ़ैसला इंतहाई आसान हो गया। कहते तो तुम ठीक हो मुबारक भाई, घर तो हमेशा औरत ही बनाती है। अब फिर क्या फ़ैसला किया है तुमने? लक्ष्मीपुर के सरदार ने अपनी मूँछों को बल देते हुए इस्तिफ़सार किया। मैंने तो यही सोचा है सरदार कि किसी समझदार औरत से अक़्द सानी कर लूं, जो मेरे बेटों को अपनी औलाद और मेरे घर को अपना घर समझे। लेकिन फिर ख्याल आता है कि अगर गलत इंतखाब कर बैठा तो बच्चे ख्वार ना हो जाएं।
30 سالہ متوسط قد و قامت، سانولی رنگت اور کھردرے نقوش والا مبارک علی الجھن کا شکار تھا۔ اس کی اہلیہ 6 ماہ پہلے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے راہی عدم ہو چکی تھی۔ بستی کے بڑے بازار میں اس کا کپڑے کا اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا۔ اس کا گھر ایک بڑے کشادہ کمرے، کچے صحن، بیرونی دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی کوٹری پر محیط تھا۔ پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کی ذمہ داری نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بیوی کی وفات نے ذاتی تسکین میں بھی خلل ڈال دیا تھا۔ شب و روز مچلنے والے فطری تقاضوں نے اسے بے حد چڑچڑا بنا دیا تھا۔ دوسری شادی اس کے لیے اب ناگزیر ہو چکی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی سونی زندگی کی آرائش کے لیے اہتمام کرتا، لہٰذا اس مسئلے کے حل کی غرض سے وہ بستی کے سردار کے پاس موجود تھا۔ دیکھ مبارک علی، یہ عورت ذات زندگی سے بھی زیادہ بے اعتبار شے ہے۔ اپنی اولاد کے لیے طوفانوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی یہی عورت سوکن کی اولاد کے لیے جانے کیوں اتنی کٹھور ہو جاتی ہے؟ میرا مشورہ مان تو کسی ایسی عورت سے شادی کر جو پہلے ہی اس رتبے پر فائز ہو۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو رب تیری اولاد کا بھی بھلا کرے گا، سردار نے نپے تلے انداز میں کہا۔ بات تو دل کی لگی کر رہا ہے سردار، مگر میں ایسی عورت کو ڈھونڈوں گا کہاں اب؟ وہ بے کلی سے بولا۔ اسے گھر بسانے کے لیے بس ایک عورت درکار تھی۔ میری نظر میں ہے تو صحیح، ایک ملازمہ ہے میری بیوی کی، ایک کملی بیٹی ہے، اس کی فکر میں ہی ہلکان ہوتے رہتی۔ اگر تو ہاتھ تھام لے اس کا تو رب بھلی کرے گا۔ ٹھیک ہے سردار، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مبارک علی کے بھاگوں تو چھینکا ٹوٹا تھا۔ میں سکینہ کی مرضی بھی دریافت کر لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہوئی تو اگلے چاند کی 10 تاریخ کو 4 گواہ اور مولوی لے کر آ جانا۔ مبارک علی الوداع کلمات کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خاکروب نشے سے مخمور اپنی آنکھوں میں بیزاری سموئے میلے کچیلے ہاتھوں سے اس کے غلاظت میں لتھڑے کپڑے تبدیل کروا رہا تھا۔ چرس کی ناگوار بدبو اس مختصر سے کمرے کے تعفن فضا کو اور مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ لباس کی تبدیلی کے دوران جب فیقے کا جسم اس سے مس ہوتا تو ایک بے عنوان احساس اسے گھیر لیتا۔ اگلے ہی لمحے اس کے مفلوج زبان سے بے معنی سی کراہیں اور مخصوص الفاظ ادا ہونے لگے۔ لا لا لا۔ وہ عرصہ دراز سے صاحب فراش تھا۔ داہنا ہاتھ اور ٹانگ مفلوج تھی۔ ضعیفی نے بائیں اعضاء کو بھی متاثر کر دیا تھا۔ اس کی بات سمجھنا ایک دشوار ترین امر بن چکا تھا۔ اس کے مخصوص کلمات کو سبھی نے اس میں الہی اللہ گردانا رکھا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس کے ان الفاظ میں موجود قرب اور تڑپ گھر والوں میں عجیب سی بیزاری پیدا کرتی تھی، اور سبھی اس سے مزید کھنچاؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دن بھی صوتی اتار چڑھاؤ سے تنگ آ کر اس کی بہو نے کمرے کا دروازہ بڑبڑاتے ہوئے بند کر دیا۔ ہو گئے شروع یہ اپنے راگ لاپنے کے لیے۔ خود کا بیٹا تو یہاں سے چلا گیا، میرے لیے یہ آزمائش چھوڑ گیا ہے، جانے کب چھٹکارا ملے گا۔ ان الفاظ نے اس کے قرب کو مزید دوچند کر دیا۔ سکینہ اپنی مخبوط الحواس بیٹی کے تحفظ و علاج کی خاطر دوسری شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر موسمی بخار کی لپیٹ میں آ کر اسے بیوگی کی چادر عطا کر گیا تھا۔ حمید اس کا یتیم چچا زاد بھائی تھا، جسے اس کے والد ہی نے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ سکینہ کی شادی اس سے ہوتے ہی وہ تو جیسے اجل سے بغلگیر ہونے کا منتظر ہی تھا۔ نبیلہ کی ذہنی حالت موروثی بیماریوں کا شاخسانہ تھی۔ والد اور شوہر کی رحلت کے بعد پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے سکینہ کو گھروں میں کام کر کے گزر بسر کرنی پڑی، لیکن اس کی اس قلیل تنخواہ میں بیٹی کی پرورش و علاج قطعی ناممکن تھا۔ 7 سالہ نبیلہ ذہنی طور پر اپنی ہم عمر بچوں سے بہت پیچھے تھی۔ بستی کے اکلوتے حکیم سے ملنے والی مقوی دیسی ادویات بھی سکینہ کے لیے بہت مہنگی تھی۔ بیٹی ہر وقت ماں کو نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، ورنہ چیخ پکار سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ ایسے میں ملازمت کے فرائض نبھانا ممکن نہ تھا۔ وہ اگر اسے اپنے ساتھ لے بھی جاتی تو اپنے ارد گرد اجنبی چہرے کی موجودگی اسے مزید ہراساں کرتی،
خطبہ نکاح کے بعد بستی کی اکلوتی مسجد کے مولانا نے مبارک علی کو علیحدہ میں تحمل سے کہا، تیرے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ مبارک، یتیموں کے حقوق میں اونچ نیچ کی بڑی سخت پکڑ ہے، دھیان رکھنا بس۔ مبارک بے دلی سے ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کا ذہنی ارتکاز صرف اپنی نئی نویلی بیوی کے وجود سے کشید ہونے والی مسرتوں اور کیف آمیز لمحات کے تصور میں مگن تھا۔ اس کے دونوں بیٹے نئی ماں کی آمد کی نوید سن کر بہت خوش تھے۔ اپنی حقیقی ماں کی جدائی سے پیدا ہونے والے جذباتی خلا اور گھریلو ذمہ داریوں سے چھٹکارا ان کے لیے باعث مسرت تھا۔ شادی کی اگلی صبح سکینہ نے بڑی چاہت سے سب کے لیے ناشتہ بنا کر دسترخوان پر نبیلہ کو بھی لا کر بٹھا دیا، جو حسب معمول ایک سہمی ہوئی ہرنی کی مانند بدکی ہوئی تھی۔ الیاس اور وسیم اپنی اس چھوٹی بہن کی آمد پر بہت خوش تھے۔ سکینہ اہل خانہ سے بڑے متوازن انداز میں پیش آ رہی تھی، لیکن نبیلہ سے ماں کی توجہ میں شراکت برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سالن کا ڈونگا مبارک کو پکڑاتے دیکھ کر پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ گرم گرم شوربے کے چھینٹے اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑے تو اس کے منہ سے بے اختیار مغلظات برآمد ہونے لگی۔ نبیلہ اس گراہٹ سے ناآشنا تھی۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ سکینہ فوری طور پر اس کے پیچھے لپکی۔ مبارک کی جلتی آنکھوں نے بڑی دور تک ان کا تعاقب کیا، پھر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پوس کے مہینے کی اولین تاریخوں کا ٹھٹرا ہوا چاند آسمان پر اپنے ہم جولیوں کے ساتھ داستان گوئی میں مصروف تھا۔ بڑے کمرے سے نبیلہ کی چیخوں کی آوازوں نے کوٹری میں موجود سکینہ کو ایک تڑپ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماں تھی نا، وہ بیٹی کے اس مزاج سے بخوبی واقف تھی اور اس کی وہاں موجودگی اب از حد ضروری تھی، لیکن مبارک اسے ابھی وہاں سے رخصتی دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی چیخ و پکار نے ماں کو بیوی کے فرائض فراموش کرا دیے اور وہ برہنہ پا یک بستہ فرش پر دوڑتی ہوئی کوٹری سے باہر نکل آئی۔ مبارک نے طیش کے عالم میں کف اڑاتے ہوئے اسے عقب سے دبوچ لیا۔ قمر و کواکب اپنی داستان گوئی روک کر بشر کے اس شر کو دیکھ کر ساکت رہ گئے جو اس وقت وہ اپنی بیوی کی لمبی چوٹی کو جھٹکے دے رہا تھا۔ میں کہتا ہوں، یہ نوٹنکی کب تک چلے گی سکینہ؟ کب تک یہ لڑکی یوں ہی آزار بنی رہے گی؟ 4 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، لیکن کوئی دن ایسا نہیں جب یہ مجھے سکون لینے دے۔ وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتی جی۔ سکینہ کی مامتا پر بڑی کاری ضرب لگی۔ آپ اس کی حالت جانتے ہیں۔ سکینہ کا لہجہ یکدم رند گیا۔ اس کا باپ بھی اسی کارن مرا ہوگا، خود تو چلا گیا لیکن یہ عذاب میرے لیے چھوڑ گیا۔ وہ تنفر سے اس کی چوٹی کو زوردار جھٹکے دے کر مروڑتے ہوئے بولا، اسے کسی پاگل خانے میں داخل کرا دو سکینہ، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ پاگل خانے گئی تو میں بھی چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی۔ مت بھولو کہ میں نے اس کے تحفظ کے لیے شادی کا طوق گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی زخمی مامتا پورے جلال میں آ چکی تھی۔ مبارک نے جھنجھلاہٹ میں اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور دانت پیستا ہوا واپس ہو لیا۔ توازن اس کائنات کا حسن اور خمیر قرار پایا گیا ہے، جس کی عدم موجودگی بگاڑ اور طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ سکینہ کی ذات بھی اسی طوفان کی زد میں تھی۔ معذور بیٹی اور فرعونیت زدہ شوہر کے مابین اس کا وجود بری طرح پستا جا رہا تھا۔ مبارک کی موجودگی میں نبیلہ کی ہنگامہ آرائیاں مزید بڑھتی جا رہی تھی، تو دوسری جانب اسے دیکھ کر مبارک کی تیوڑیاں چڑھنے لگی تھیں۔ شوہر سے علیحدگی کی صورت میں وہ معاشرے میں انسانی لبادوں میں ملبوس بھیڑیوں کے لیے انتہائی تر نوالا ثابت ہوتی، اور بیٹی کی پرورش و علاج کے اخراجات بھی اس کے بس کا روگ نہ تھے۔ بے حد سوچ و بچار کے بعد اس نے شوہر سے التجا کرنے کی ٹھان لی۔ قسمت بھی اس پر مہربان تھی کہ ایک دن موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ اس رات مبارک اپنے بڑے بیٹے الیاس کی پڑھائی کے متعلق بہت فکر مند انداز میں اسے بتانے لگا۔ بستی میں مزید تعلیم کے کوئی مواقع نہیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں اسے شہر کے کسی اسکول میں داخل کرا دوں۔ خود تو پڑھ نہ سکا، اولاد کو تو بہتر مستقبل مل ہی جائے۔ پھر اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم کیا کہتی ہو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔
یہاں رہ کر وہ گلی محلوں میں ہی کھیلنے میں وقت ضائع کرے گا۔ وہ کامل خلوص سے بولی، لیکن وہاں وہ رہ لے گا اکیلا۔ تم قائل کرو گی تو وہ ضرور رہے گا۔ تمہاری بات وہ مان لیتا ہے۔ سکینہ کی الیاس اور وسیم کے لیے محبت میں اسے چندہ شبہ نہ تھا۔ اچھا، میں کر لوں گی بات اس سے، لیکن وہ متذبذب لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے سکینہ؟ کھل کر بات کر مجھ سے۔ وہ آج کافی ترنگ میں تھا۔ وہاں کسی بڑے اسپتال میں نبیلہ کو اگر دکھا لیتے ہم تو کچھ بہتر ہی صورت پیدا ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، دکھا لیں گے۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نبیلہ کی بہتری میں اس کا اپنا مفاد پوشیدہ تھا، اور کوئی بشر اپنے مفاد سے بھلا چشم پوشی کر سکتا ہے؟ ستاروں کی بزم میں آج رات یہی چیمے گوئیاں تھیں۔ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی بچی کے علاج میں۔ 7 سال سے زیادہ عمر ہو چلی ہے اس کی۔ ابتدائی عمر میں ادویات استعمال کروائی جاتی تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے تھے۔ مقامی اسپتال کا ڈاکٹر انہیں نبیلہ کی میڈیکل رپورٹ کے متعلق اختصار سے بتا رہا تھا۔ لیکن اب بھی تو کوئی صورت ہوگی نا ڈاکٹر صاحب؟ سکینہ کی امیدیں تاحال توانا تھی۔ امید تو ہے، بالکل ہے، لیکن علاج بہت طویل ہے۔ ڈاکٹر خوش خلقی سے بولا۔ کتنا طویل؟ مبارک نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا۔ کم از کم 5 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اسے دوائیاں باقاعدہ استعمال کروائیں اور نرمی سے برتاؤ کرے، ڈاکٹر نے محتاج لہجے میں بتایا۔ مبارک کے منہ میں کرواہٹ سے گھل گئی۔ ایک انچاہے وجود پر اتنے اخراجات کا تصور ہی اس کی تنگ دلی کو انتہائی ناگوار گزر رہا تھا، لیکن چہرے پر مصنوعی بشاشت کا نقاب اب بھی قائم تھا۔ سکینہ اب مبارک علی کی مزید زیر بار ہو چکی تھی۔ بیٹی کی کامل شفا اس کا دیرینہ خواب تھا۔ وہ اپنی حیات میں ہی اسے محفوظ مستقبل دینا چاہتی تھی، لیکن پھر شوہر کے ایک مطالبے نے اسے نئے امتحان میں ڈال دیا۔ بس اب مزید برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ اسے کوٹری میں منتقل کر دو تو بہتر ہے، اس نے بے رخی سے بیوی سے کہا۔ کوٹری میں کیسے رہے گی وہ بھلا؟ اللہ کے واسطے کچھ تو خیال کیجیے۔ خیال ہی تو کر رہا ہوں سکینہ بی بی اس کا، اور اللہ ہی کے واسطے کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھی تو کچھ حقوق ہیں یا نہیں تم پر؟ وہ شاطرانہ انداز میں اس کے گرد جال بچھا رہا تھا۔ بالکل ہیں آپ کے حقوق، میں کب منکر ہوں؟ میں نے کب پورے نہیں کیے آپ کے حقوق؟ سکینہ کی آواز آنسوؤں سے بوجھل ہو گئی تھی۔ بس زیادہ ٹسوے مت بہا، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ بیٹی کی ایک پکار تجھے سب کچھ بھلا دیتی ہے، مگر آپ کی اولاد اور گھر کو تو کبھی نظر انداز نہیں کیا ہے میں نے۔ پھر بھی آپ مجھ سے راضی نہیں۔ میں راضی تب ہوں گا سکینہ جب تم مجھے اپنی بیٹی پر فوقیت دے گی۔ میں نے صاف بتا دیا ہے تجھے، منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود ہی کراتی رہے اس کا علاج۔ اور سکینہ موت سے بدتر سختی میں جکڑی گنگ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نبیلہ کے بہتر مستقبل کے لیے سکینہ نے اسے کوٹری میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مبارک علی کا مزاج قدرے بحال ہو چلا تھا۔ نبیلہ کے بے ضرر وجود سے باندھا جانے والا بیر اسے بے حس اور کسی حد تک بے ضمیر بنا چکا تھا۔ سکینہ کی الیاس اور وسیم سے بے لوث محبت نبیلہ سے زیادہ نہیں تو کم بھی ہرگز نہیں تھی، لیکن اب بات احساس اور انسانیت کی نہ رہی تھی۔ ایک جنگ بن چکی تھی، انا کی تسکین کی جنگ، اور یہ انا وہ غرور ہی تھا جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ قرار دلوا دیا تھا۔ سکینہ کی لہو لہو مامتا نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شوہر کے لیے ایک برف زار بنا دیا تھا۔ مبارک کے وجود میں ایک لاوا کھولنے لگا تھا۔ سمجھوتا کرنا اس کی فطرت کا حصہ کبھی نہیں رہا تھا، اور اب بھی وہ اس لاشعوری سرد مہری کو ہرگز معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دن اور رات کا بدلاؤ اور آسمانی نظام کی نرنگیاں جاری تھی۔ زندگی اسی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ بستی میں بننے والے ایک ہائی اسکول کی وجہ سے وسیم کو بغیر پڑھائی شہر نہ بھیجا گیا۔ سکینہ 2 ہفتوں سے شدید موسمی بخار کی لپیٹ میں تھی۔ بیماری اور نکاہت میں گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد وہ تھکن سے چور ہو کر لیٹتی تو صبح کی ہی خبر لاتی۔ مبارک 2 دن سے دکان کے لیے مال کی خریداری اور الیاس سے ملنے کی غرض سے شہر گیا ہوا تھا۔ بیوی سے اس کے خود ساختہ گلوں کی افزائش فزوں تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔
मतलब बीवी से शिकवे शिकायतें कम होने की जगह बतदरीज बढ़ते चले जा रहे थे। बैसाख के तपते महीने की उस कहर बरसाती रात को वो थका हारा शहर से लौटा था तो कोठरी की खिड़की से झांकती दो सरासीमा आंखों की झलक ने उसे ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। अरसाए दराज से वजूद में पनपने वाले आतिशफिशा को बहाव का फौरी रास्ता दरकार था। उसने दबे कदमों आहिस्तगी से किवाड़ खोला और नबीला के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो इसके खुशूनत ज़दा अंदाज से पहले ही खाइफ रहती थी, अब उसे अपने सामने देखकर मजीद खौफजदा हो गई। रात की तारीकी मुज़ोर नफ्स और इंतकामी जज्बात में बहकर वो तमाम तर अखलाकी हुदूद फरामोश कर बैठा। नबीला के मुंह में उसी का दुपट्टा ठूंस कर उसने वहशियत व दरिंदगी की नई दास्तानें रकम कर डाली। उसकी घुटी घुटी कुर्बनाक आवाज़ें उसके दिल में ठंडक बरसा रही थी और उसके हैवानियत को महमीज कर रही थी। उसी पर तस्कीन न मिली तो उसके अधमुए वजूद को ठोकरों की जद में रखकर इत्मीनान से कपड़े झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। रात बस्ती के किनारे बहने वाली नहर पर गुजार कर वो खुद को संभाल चुका था। अपनी उस हरकत पर उसे कोई मलाल या पशेमानी न थी। अगली सुबह पौ फटते ही वो बड़े मगन अंदाज में चहलकदमी करता हुआ घर पहुंचा तो वहां हस्ब तवक्का एक कोहराम सा बरपा था। सकीना के बैन की आवाज़ें उसे गली के नुक्कड़ तक सुनाई दे रही थी। घर के अंदरूनी व बैरूनी हिस्सों में तासुब में घिरे कई मर्द और ख्वातीन मौजूद थे। उसने भी चेहरे पर मसनूई फिक्रमंदगी और सरासीमिगी का नकाब ओढ़कर अपने हमसाये मोहम्मद दीन का बाजू दबोच लिया और लड़खड़ाते लहजे में बोला, क्या हुआ है भाई? ये इतना हंगामा क्यों बरपा है यहाँ पर? सब खैरियत तो है ना? दीन मोहम्मद रहम आमेज निगाहों से उसे देखकर एक जानिब ले गया और धीमे अंदाज में बोला, बस अल्लाह की रजा है भाई मुबारक। जिसकी कज़ा आई हो उसे कौन टाल सकता है, मगर इस कदर भयानक अंजाम, अल्लाह की मार हो उस दरिंदे पर। मुबारक बिजली की तरह लपक कर अंदर बढ़ा। खुले सहन में नबीला का नील वजूद उस पर गुजरी कयामत का मुंह बोलता सबूत था। एक लम्हे के लिए वो ठिठक कर रुका, लेकिन जब बिलकती हुई सकीना उसके कांधे पर सर रख कर रोई तो उसे नाकाबिले बयान फरहत महसूस हुई। बीवी के वजूद पर अब उसका मुकम्मल तसर्रुफ था। इस ख्याल ने उससे निदामत का रत्ती भर भी एहसास नहीं होने दिया था। सकीना का जज्बाती इन्हिसार मुबारक की अना को तस्कीन देने लगा था। अपने कभी तरीन फेल पर उसे फख्र सा होने लगा था। नबीला की अदम मौजूदगी का एहसास उसे हमावक्त सरशार रखने लगा था। गलाजत की पोटली थी, उसके वजूद से पाक होकर घर कितना खुशगवार मालूम होता है। अब वो खुद कलामी करते हुए अक्सर सोचा करता था। घर वालों पर उसकी नवाजिशात का सिलसिला काफ़ी बढ़ने लगा था, लेकिन सकीना की आंखों में ताहाल वीरानियों के डेरे उसे अब भी चिढ़ाते थे, मगर वो खुद एतमादी से उसे बहलाने की भरपूर सही में मगन रहता था। उस रोज़ भी वो दुकान जल्दी बंद करके घर जाने के पर तौल रहा था। वसीम हाँफता हुआ उसके पास आया। अब्बाजी जल्दी घर चलिए। क्या हुआ, खैरियत तो है ना सब? वो तैयारियां चढ़ाकर बोला। अम्मा की तबीयत सख्त खराब हो गई है, बेहोश हो गई हैं वो। मुबारक एकदम बौखला गया और दुकान बंद करके बेटे के साथ हो लिया। घर पहुंचकर देखा तो सकीना का बदन किसी भट्टी की मानी झुलस रहा था। सुबह कैब भी कर रही थी। मैंने बहुतेरा कहा चलो हकीम के पास चलते हैं, मगर मानी नहीं। बस नबीला का नाम लेकर रोती रही, वो रोहानसा होकर बता रहा था। मुबारक खामोशी से दांत पीसता हुआ हकीम के मतब में जाकर उसे घर ले आया, जिसने चंद इतना तशखीस के बाद उसे कुछ पुड़ियाँ थमा दी और दहलीज से जाते वक्त एक पल के लिए रुका और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, विछोड़े की कोई दवा नहीं होती मुबारके, ये दुख बड़ा जानलेवा है और इस बेचारी ने औलाद का विछोड़ा और बेहुरमती का दर्द दोनों एक साथ सहा है। उसे औलाद का सुख दे, रब खैर करेगा। मुबारक एक गहरी सांस भर के रह गया। माँ की बीमारी का सुनकर इलियास भी छुट्टियों में फौरी घर आ गया था। उसके दोनों बेटों की सकीना से वालेहाना अकीदत उसे शशिद्र कर देती थी।
सौतेले रिश्तों में मोहब्बत की ऐसी नज़ीर उसके लिए एक अनोखा तजुर्बा था। उसका लाशऊर सकीना के ज़र्फ़ से हमावक्त मुकाबला करते रहता और जायज़ा लेते रहता, उसी में उलझा रहता। उसकी बीमारी ने उसके होंठों पर एक जामिद चुप ठहरा दी थी। वो किसी मामूल के मानिंद घरेलू जिम्मेदारियां सर अंजाम देती, हाँ, मगर उसकी नमाजों के सिजदे तवील से तवील तर होते चले जा रहे थे। नबीला की मौत के बाद सकीना का उस पर जज्बाती इन्हिसार उसे अब एक गमगुश्ता ख्वाब महसूस होता था। जाने क्यों इस रिश्ते में एक तवील लामताना ही सहरा मुहित नजर आने लगा था। इलियास और वसीम का दम भरने वाली सकीना, उसमें अपनी औलाद की कोई ख्वाहिश की रमक मौजूद न थी। मुबारक ने कई बार ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे अपनी तमन्ना के मुतालिक जताने और बताने की कोशिश की, लेकिन वो महज एक ही बात पर इक्तफा करती, मैं नाकारा ज़मीन हूँ, आपकी नस्ल दागदार नहीं करना चाहती। मगर मेरे बेटे तो तंदुरुस्त औलाद हैं, फिर काहे का डर, वो ज़िद होकर कहता। अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, ज़रूरी नहीं हर ख्वाहिश की नाव किनारे पर ही लगे। इसका सपाट अंदाज मुबारक के तमाम अल्फाज को गुम कर देता। मुबारक अली की ख्वाहिश की नाव साहिल पर पहुंचकर डूब चुकी थी। सकीना के दिलो दिमाग को मुसख्खर व ताबे करने की तमन्ना ला हासिल ही रही और औलाद उनके मुतवाजी आन खड़ी हुई। बेटे जवान हो गए, शादी के काबिल हुए तो उन्हें घर की तामीर नौ के लिए वाली से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश होने लगे। वो घर की बुनियादें असरे नौ इस्तवार करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इलियास और वसीम कोठरी मिस्मार करने के हक में न थे। आए रोज़ बहस का बाजार गर्म रहने लगा। मखमल में टाट का पेवन लगते कभी देखा है न सुना, तुम लोग क्यों मुसिर हो इस अहमकाना ख्याल पे। मुबारक झंझलाहट की इंतहा पर था, फिर सकीना से मुखातिब होकर बोला, तुम ही कुछ समझाओ इन्हें। ठीक ही तो कह रहे हैं, ये कोई मुज़ायका भी नहीं है वैसे इसमें। सकीना का ठंडा लहजा एकदम उसको झुलसा कर गया। तुम सारी जिंदगी एक ही जोग लेकर बैठी रही, नहुसत ही तारी रखी तुमने बस। वो कफ उड़ाते हुए बोला, ये दुख तो हमारे दिलों में भी ताहाल ताज़ा है अब्बा जी, और ये तो फिर माँ थी उस हुरमा नसीब की। इलियास सकीना के गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। मुबारक के वजूद में गुस्से की एक तेज़ लहर उभरी, लेकिन वो मसलहत के तहत खामोश रहा। जहन के किसी गोशे में सकीना की खुशनुदी हासिल करने का ख्याल अब भी कुलबुला रहा था, लेकिन घर की तामीर शुरू करते हुए उसे शदीद बुखार ने आकर एक बार फिर दबोच लिया। वो सारा दिन चिटलेटी कोठरी की दीवारों को खाली नज़रों से घूरती रहती। आंसू आंखों की मुंडेर उबूर करके तकिए में जज्ब होते रहते थे। घर के अंदरूनी कमरों में या सहन में अब उसका दिल नहीं लगता था। मुबारक के सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो गया और वो तैश में फट पड़ा। बस कर दे सकीना, क्या चाहती है आखिर तू? मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं था, बस अपनी कमली बेटी का तहफ़्फ़ुज़ ही तो चाहा था। उसके खोए हुए अंदाज ने मुबारक के दिल में एकदम अजीब सी बेकली पैदा कर दी, लेकिन फिर भी वो बेनियाजी से बोला, गलती तेरी ही थी ना, तूने बैरूनी दरवाज़ा बंद रखा होता तो क्यों कर कोई दाखिल होता घर में। हाँ, ठीक कहा तुमने, गलती तो मेरी ही थी। मैंने अपनी कीमती मता का जामिन एक चोर को ठहरा डाला। गलती तो मेरी ही थी, हाँ, मेरी ही गलती थी, वो हिज़यानी अंदाज में बोली। बुखार तेरे दिमाग पर चढ़ गया है शायद, क्या अनाप शनाप बके जा रही है। मुबारक अली वो सरसराते हुए लहजे में बोली, कोई पल तो ऐसा आया होगा जब तुझे उस पर तरस आया होगा, कोई तो पल आया होगा। क्या नफरत ने तेरे दिल में एक बार भी रहम ना आने दिया था? मुबारक के सर पर सातों आसमान जैसे एकदम टूट पड़े थे। ये क्या क्या कह रही है तू? मैंने इसका सारा वजूद सुन होने लगा। हाँ, तुम ही थे वो दरिंदे। तभी मालूम हो गया था मुझे। तुमने हर पहलू पर नज़र रख ली, लेकिन अपने सामान से रेलवे का वो टिकट निकालना भूल गए थे जिस पर तुम्हारी वापसी की तारीख दर्ज थी। नहीं, भूले कहाँ थे तुमने तो बड़ी होशियारी से सारा मैदान सजाया था, लेकिन मेरी मासूम बच्ची की आहें वो नीली छतरी वाला तो सुन रहा था ना। वो कैसे तेरा ये जुल्म ओझल रहने देता? उस इंसाफ करने वाले हाकिम ने फरामोश करा दिया था तुझसे ये। वो बेतकान बोले चली जा रही थी, फिर एकदम उसका हाथ थामकर बोली, यही सोच रहा है ना कि मैं इतने साल क्यों खामोश रही, क्यों न छोड़ गई तुझे तभी।
اس کے ہاتھوں کی بخار کی حدت کے بجائے برف کی سی ٹھنڈک نے مبارک کا سارا وجود منجمد کر دیا۔ میں چلی جاتی تو کوئی دوسری سکینہ لے آتا، تو پھر اور کوئی دوسری نبیلہ روندی جاتی۔ میں چاہتی تو تیری اولاد بھی بربادی کے راستے پر ڈال دیتی، لیکن میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کیے گئے عہد کی پاسداری کی، اپنے حصے کی ایمانداری نبھا دی، تیری اولاد سنوار دی۔ اپنی بچی کے آخری سفر کی آسانیوں کا لالچ مجھے تیری سطح تک نہ لا سکا، لیکن میں تجھے کبھی معاف نہ کر پائی۔ تو نے عورت کے من میں نفس کی آنکھ سے جھانکا، بس میں تو تیرے پاؤں دھو دھو کر پیتی اگر تو ایک بار میری بچی کو اپنا لیتا۔ وہ بولتے بولتے ہانپنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا۔ بس چپ رہے، آج مجھے بولنے دے۔ مبارک کو اس دہان پانسی عورت سے یکلخت خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ آج تمام تر حساب چکتا کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے تیرے بیٹے پال کر جوان کر دیے اور تیرے لیے اپنا صبر کا ایندھن چھوڑے جا رہی ہوں، اسے سنبھال کر رکھنا بس، اور یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تجھے معاف کر دوں گی۔ اچانک ایک خدشہ اس کے ذہن میں کلبلایا اور اس کے وجود کو شل کر گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کے اندر پیدا ہونے والی ہر سوچ کسی عکس کی طرح سکینہ کے سامنے جھلک رہی تھی۔ تبھی وہ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں، میں تیری طرح نہیں بن سکی، کچھ بھی نہیں بتایا تیری اولادوں کو، مگر چاہ ضرور رکھی تھی دل میں کہ تو اپنی بوئی ہوئی فصل کا اناج ضرور چکھے۔ مبارک علی کی برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ انداز میں الٹے پیروں وہاں سے نکل آیا اور سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دے کر دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں جانے کب تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہوش تو تب آیا جب الیاس نے اس کے کندھے جھنجھوڑ کر رندھی آواز میں کہا، اماں چلی گئی ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر۔ چلی گئی؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ میری سن تو لیتی، ایک بار تو بولنے دیتی مجھے بھی، وہ پھٹے ہوئے لہجے میں بولا، اور بھاگ کر کوٹری میں داخل ہوا تو سکینہ کے چہرے پر طاری ابدی سکون نے اسے یکدم چکرا کر رکھ دیا۔ وہ اپنی بے جان ٹانگوں سے اس کی چارپائی کے پاس ڈھہ گیا۔ سکینہ کے صبر کا بار اس کا وجود ریختہ کر گیا تھا، اسے ریشے کا مرض بری طرح لاحق ہو گیا تھا۔ داہنے دھڑ پر فالج کے حملے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور وہ مکمل طور پر صاحب فراش ہو گیا، بالکل بستر سے لگ گیا۔ ہر گزرتا دن اس کی حالت بد سے بدتر کر رہا تھا۔ بیٹوں نے اپنی پسند سے بیاہ رچا لیے تھے، لیکن بہوؤں کو اس کا وجود باعث سے آزار محسوس ہوتا تھا۔ شوہر کی ہدایت کے باوجود وہ اس سے تغافل برتتی تھیں۔ تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ الیاس صبح کا گیا رات کو گھر آتا۔ وہ اس کی دوائیوں اور علاج معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا حقیقی مداوا تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وسیم کی بسلسلہ ملازمت جدہ منتقلی کے بعد اس کی بیوی کے تنفر و انتقام نے مبارک کے وجود کو تختہ مشق بنا ڈالا۔ اس کے قوا اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ رفع حاجت کی ایک مکمل محتاجی درپیش تھی، جس کے باعث اسے اسی کوٹری میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا گھناؤنا ماضی ہر پل اسے عذاب مسلسل میں مبتلا رکھتا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن گویائی بے سکت تھی۔ قرب حد سے سوا ہوتا تو نبیلہ کے خیالی حولے کی منت سماجت کرتا، لیکن زبان سے لا 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 کے سوا کچھ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ صبر کا ایندھن اسے سوختہ کرنے لگا تھا۔ ہر رات کی طرح بھادوں کی وہ شب بھی اس کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ نبیلہ کا حولہ اسے چھت کی کڑیوں سے جھانکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے وجود سے اٹھنے والے تعفن نے اس پر دیوانگی طاری کر دی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اپنے وجود کو گھسیٹا اور چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اس کا بالائی دھڑ دہلیز سے باہر جا پڑا۔ اب مزید حرکت کی سکت تھی نہ ہمت۔ اس کی نظریں آسمان کی لامحدود وسعتوں میں معافی کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ قمر و کواکب کی بزم، یعنی چاند اور سورج کی محفل میں آج اداسیوں کا راج تھا۔ داستان گوئی یکایک خاموش و سکوت کے لبادے میں کھو گئی۔ قمر نے تعصب سے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر گویا ہوا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔
بس اتنی تھی یہ کہانی. آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی, آپ لوگ ضرور سنیے. مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. تو آپ لوگ لائک کریے, کمنٹس لکھیے, جو نئے ہیں سبسکرائب کریے, اور جو پرانے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریے. آگے بڑھیے میرے ساتھ اور مجھے بھی آگے بڑھائیے, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. اپنا خوب سارا خیال رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.